بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 157 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 5 سے لے کر 9 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں کافروں کا تختہ مشق نہ بنائیے، اور واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، اور ہماری مغفرت فرمائیے اے ہمارے رب، یقیناً آپ اور صرف آپ کی ذات وہ ہے جس کا اقتدار کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ یقیناً تمہارے لیے، لقد كان لكم تمہارے لیے فيهم أسوة حسنة ان لوگوں کے طرز عمل میں بہترین نمونہ ہے، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت سے امید رکھتا ہو۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو شخص منہ موڑے تو اللہ سب سے بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ، کچھ بعید نہیں کہ اللہ تمہارے اور وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم، اور جن لوگوں سے تمہاری دشمنی ہے ان کے درمیان دوستی پیدا کر دے، مودتاً دوستی پیدا کر دے۔ واللہ قدیر، اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا، عن الذین لم یقاتلوکم، کہ جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی، فی الدین، دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ کوئی نیکی کا کام کرو، وتقسطوا الیہم، یا انصاف کا معاملہ کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون۔ اللہ تو تمہیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں جنگ کی، قاتلوکم فی الدین، دین کے معاملے میں جنگ کی، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، وظاہروا علی اخراجکم، اور تمہیں نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے، ان تولوہم، تم ان سے دوستی رکھو، ومن یتولہم، اور جو لوگ ان سے دوستی رکھیں، فاولئک هم الظالمون، تو وہ ظالم ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ جو آج کے سبق کی پہلی آیت، آیت نمبر 5، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب ہمیں کفار کا تختہ مشق نہ بنائیے، ان کے لیے، کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دیجئے ہمیں، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ کافروں کو ہم پر مسلط نہ کیجئے۔ جس طرح اس سے پچھلی آیت کے اندر جو ہے وہ دعا تھی، ربنا اغفر لنا، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اسی طرح اس آیت کے اندر بھی مسلمانوں کی دعا ہے، یعنی مسلمانوں کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے، یا پھر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی یہ دعا ہے کہ ہمیں، ہمارے اوپر جو ہے وہ کافروں کو مسلط نہ کیجیے، ہماری مغفرت فرما دیجیے ہمارے رب، بے شک آپ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے، ان کے طرز عمل میں اس شخص کے لیے عمدہ نمونہ ہے، اسوۃ حسنہ عمدہ نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا، قیامت کے دن کا اعتقاد رکھتا ہے۔
وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو شخص روگردانی کرتا ہے اللہ بے نیاز ہے، وہ خود الحمید حمد کا مستحق ہے۔ جو شخص کافروں سے موالات کرے گا، ان سے دوستی کرے گا، ان کی طرف جھکے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ وہ تو غنی ہے، وہ تو بے نیاز ہے، حمید بھی ہے، ہمیشہ تعریف کا مستحق ہے۔ عسى اللہ ان يجعل بینکم، کچھ بعید نہیں کہ وہ تمہارے اور ان کے درمیان جو تمہارے دشمن ہیں جو ہے وہ دوستی پیدا کر دے۔ اس آیت کے مطلب میں جو ہے وہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں ترک موالات پر، یعنی یہ جو ترک موالات ہے یہ جو ہے وہ کفار مکہ سے، مشرکین مکہ سے، یہ تھوڑے عرصے کے لیے ہے، اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہے گی، اس لیے کہ موجودہ جو ہے وہ جو حالات ہیں اس میں ترک موالات پر مضبوطی سے تم قائم رہو۔ اگر کسی سے کوئی بے اعتدالی ہو بھی جاتی ہے، کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بہت ہی بخشنے والا ہے اور بہت ہی غفور الرحیم ہے، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی مکہ مکرمہ کے جو لوگ اس وقت دشمنی پر آمادہ ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئیں، یہ بھی ہو سکتا ہے تمہارے درمیان دوستی ہو جائے تو اور ان کی دشمنی جو ہے وہ دوستی میں تبدیل ہو جائے۔ فتح مکہ جب ہوا تو اس کے بعد ایسے ہوا، بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایمان لے آئے، یعنی جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو مکہ مکرمہ میں جو ان کے رشتہ دار تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور وہ جو ہے وہ اسلام کے حامی نہیں تھے، مسلمانوں پر ظلم ڈالتے تھے، تو طبی طور پر مہاجرین کے دلوں میں ان کا احساس تھا، اور یہ ممکن ہے احساس ہونا، ان لوگوں سے تعلقات ٹوٹ گئے، لیکن ایمان اور کفر کے مقابلے کی وجہ سے تعلقات کا ٹوٹنا بھی ضروری تھا، تو لہٰذا جو ہے وہ اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے، عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم۔ اللہ تعالیٰ ان قریب تمہارے ان کے درمیان مودت قائم کر دے گا، یعنی محبت پیدا فرما دے گا، یعنی جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے، اور جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، تمہیں تمہاری جان لینے کے در پہ ہیں، وہ تمہارے اوپر جان نچھاور کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی توفیق دے دے گا۔ تو فتح مکہ کے بعد ایسے ہوا، جو ہے وہ رشتہ داریاں تھی، جو تعلقات تھے وہ استوار ہو گئے، اور جو مشرکین تھے مکہ کے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کے لیے ان کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو گیا، چنانچہ ابو سفیان اور اسی طرح دیگر جو حارث بن ہشام ہیں، سہیل بن عمرو ہیں، حکیم بن حزام ہیں، یہ سارے حضرات جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور مسلمانوں کے مقابلے میں یہ لوگ کفار کی لشکر کی قیادت کیا کرتے تھے، لیکن جب مسلمان ہو گئے تو پھر یہ مسلمانوں کے حامی ہو گئے اور کفار کے مقابلہ کیا اس کے بعد انہوں نے، اور مسلمانوں پر یہ اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو صلح حدیبیہ کے موقع پر سہیل بن عمرو نے جو ہے وہ اہل مکہ کی نمائندگی بھی کی تھی، یعنی ان کی قیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں تھی، تو انہوں نے جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لکھوایا صلح نامہ، تو اس میں محمد رسول اللہ لکھوایا، تو انہوں نے اس پر اعتراض کیا، حضرت علی سے آپ نے فرمایا کہ مٹا دو، تو انہوں نے مٹانے سے انکار کر دیا تھا۔ تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، واللہ قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے، تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ واللہ غفور الرحیم، کفار جب مسلمان ہو جائیں گے تو ان کا جو پچھلا سب کچھ تھا وہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اہل ایمان کو ان لوگوں سے جو ہے وہ تعلقات بنانے میں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ آدمی تو کل تک اسلام کا دشمن تھا، آج اس سے دوستی کیسے کریں، کیونکہ اسلام جو ہے وہ اس سے پہلے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو لہٰذا جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس میں دو قسم کے لوگ تھے، جنہوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا، نہ ہی اہل ایمان کو جو ہے وہ اپنے گھروں سے نکالنے کی کوشش کی، نہ ہی اس سلسلے میں کسی کفار میں سے کسی کی مدد کی، اور دوسری قسم وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں سے قتال بھی کیا اور مکہ سے نکالنے پر بھی وہ تلے ہوئے تھے، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کی انہوں نے مدد کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین
वलम युखरिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम, जिन लोगों ने तुम्हें घरों से नहीं निकाला, तुम्हारे साथ क़िताल नहीं किया, तो अल्लाह तुम्हें उनके साथ नरम गोशा रखने से मना नहीं करता, उनके साथ तुम इंसाफ से काम लो। तो लिहाजा इंसाफ तो अल्लाह को पसंद है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, इंसाफ करने वालों को अल्लाह पसंद फरमाता है। तो लिहाजा उन लोगों से तुम जो नरम गोशा रखते हैं इस्लाम के बारे में, उनसे तुम भी नरम गोशा रखो। इससे अगली आयत में फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला तो उनसे मना करता है, यानी कि इन्नमा यनहाकुमुल्लाहु अनिल लदीना कातलूकुम फिद्दीन, जिन्होंने तुम्हारे साथ क़िताल किया, तुम्हें घरों से निकाला और जो है वो मदद की तुम्हारे निकालने में, एक दूसरे की मदद की, तो उनसे तुम्हें जो है वो अल्लाह तबारक व तआला मना करता है मवालात रखने से, उनसे मोहब्बत करने से, उनसे ताल्लुकात रखने से जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें मना किया है। वमन यतवल्लहुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, और जो कोई जो है वो उनसे ताल्लुक रखता है ऐसे लोगों से जो दीन के दुश्मन हैं, जो तुम्हें घरों से निकालने में मुलव्वस थे, जो तुम्हारे खिलाफ एक दूसरे की मदद कर रहे थे, तुम्हारे साथ उन्होंने क़िताल किया, तो वो शख्स जालिम है। अब इन आयात की तफसीर जलालैन मुलाहिज़ा हो। रब्बना आई वक़ालू, मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि उन्होंने ये भी फरमाया, यानी ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके साथियों का जो ये दुआ है उनकी और उनका कौल है, जैसे कि इससे पिछली आयत के बारे में मुसन्निफ़ ने इसी तफसीर को इख्तियार किया है। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल्लज़ीना कफ़रू ऐ ला तज़हरहुम अलैना फयज़ुन्नु अन्नहुम अलल हक़्क़ि फयुफ्तनु ऐ तज़हबु उक़ूलुहुम बिना। मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि कुफ़ार के लिए फितना न बना, इसकी तफसीर ये है कि उनको हम पर गालिब न फरमा, फ़यज़ुन्नु अन्नहुम अलल हक़्क़ि, वो ये समझने लगे कि वो हक़ पर हैं, फ़युफ्तनु, और फितना परदाजी करने लगे, आई तज़हबु उक़ूलुहुम बिना, यानी हमारे बारे में उनके दिमाग ख़राब हो जाएं। वग़फ़िर लना रब्बना, और हमारी मग़फ़िरत फरमाए हमारे परवरदिगार, बेशक अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तू जो है वो अपने ही मुल्क अंतल अज़ीज़ुल हकीम फ़ी मुल्की का व सुनई का, कि तू जो है वो अपने ही मुल्क में और अपनी ही सुन्नत में गालिब हिकमत वाला है। लक़द कान लकुम या उम्मत मुहम्मदिन, लक़द कान लकुम का खिताब जो है ये उम्मत मुहम्मदिया से है। जवाब क़स्म मुक़द्दरिन, और ये कसम मुक़द्दर का जवाब है, यानी कि इसकी जो कसम है वो मुक़द्दर है और उसका ये जवाब है। फ़ीहि उस्वतुन हसनतुन लिमन काना, तुम्हारे लिए जो है वो उम्दा नमूना है उस शख्स के तर्ज अमल में, लिमन काना यरजुल्लाह, जो अल्लाह ताला से उम्मीद रखता है और यौम आखिरत से उम्मीद रखता है। बदलु इस्तेमाल मिनकुम बिइआदतिल जारी, मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला इसकी तरकीब बयान फरमा रहे हैं। लिमन जो है, लिमन काना, लिमन ये कुम से इआदा जार के साथ बदलुल इस्तेमाल है। यरजुल्लाह वल यौमल आखिर ay yakhafuhuma aw yazunna thawaba wal iqaba, यखाफुहुमा औ यज़ुन्नु सवाब वल इक़ाबा। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला और यौम आखिरत से उम्मीद रखने का मतलब ये है कि उन दोनों का खौफ हो उसके दिल में और वो सवाब और सजा का गुमान करे, यानी उसका एतक़ाद रखे। तो ऐसे शख्स के तर्ज अमल में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। वमन यतवल्ला बेअन युवालियल कुफ़ार, और जो कोई दोस्ती रखे इस तौर पर कि वो कुफ़ार से दोस्ती रखे, फ़इन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद, बेशक अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज है, अन खल्क़िही, अपनी मखलूक से, अल हमीद, और हम्द सना का सजावार है, ले अहली ताअतिही, अपने इताअत गुजार बंदों की, यानी उसके इताअत गुजार बंदे जो उसकी तारीफ करते हैं उसका वो हकदार है, सजावार है। असल्लाहु यजअल बैनकुम व बैनल लज़ीना आतैतुम मिनहुम मिन कुफ़ार मक्का ताअतन लिल्लाहि तआला। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि बैनकुम व बैनल लज़ीना आतैतुम मिनहुम, इसकी तफसीर ये है यानी कुफ़ार मक्का से वो तुम्हारी दोस्ती करा दे, दोस्ती पैदा कर दे, यानी जिन कुफ़ार मक्का से तुमने ताअतन लिल्लाहि तआला, अल्लाह ताला की इताअत में जो है वो दुश्मनी की है,
مودتن دوستی پیدا کر دے، بِأَن يَهْدِيهِمْ لِلْإِيمَانِ فَيَصِيرُوا لَكُمْ أَوْلِيَاءَ، اس طور پر کہ انہیں ایمان کی ہدایت دے دے، ایمان کا راستہ دکھا دے اور وہ تمہارے دوست بن جائیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ایمان کی دولت سے جو ہے وہ سرفراز فرما سکتا ہے. آگے فرمایا واللہ قدیر علی ذالک، یعنی اس بات پر اللہ تبارک و تعالی قادر ہے. وقد فعلہ بعد فتح مکہ تھا، اور اس نے فتح مکہ کے بعد ایسا ہی کیا، یعنی فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ لوگ مسلمان ہوئے، اور جو کل کے دشمن تھے وہ آج کے دوست ہوئے. واللہ غفور لہم ما سلفا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گزشتہ جو سابقہ گناہ ہیں ان کو معاف کر دے گا. رحیم بہم، اور ان کے اوپر رحم فرمائے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جو اسلام سے پہلے کے گناہ ہیں، جو ان کے سابقہ گناہ ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا. معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم من الكفار، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان سے نہیں روکتا جن لوگوں نے تم سے قتال نہیں کیا. من الکفار، یعنی کفار میں سے جن لوگوں نے تمہارے ساتھ قتال نہیں کی. فی الدین، دین کے معاملے میں. ولم یخرجوکم من دیارکم، اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا. ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کا معاملہ کرو. بدلو استعمال من الذین، یہ جو الذین ہے عن الذین لم یقاتلوکم، اس سے ان تبروہم جو ہے مصنف فرماتے ہیں یہ بدل الاستعمال ہے. یعنی وہ لوگ بھی کفر میں تو شامل ہیں ان کے ساتھ، لیکن ان لوگوں نے تمہیں گھروں سے نہیں نکالا اور تمہارے ساتھ قتال نہیں کی، تو ان کے ساتھ تم نیکی کر سکتے ہو. تقسطو، اور تم ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو. تفزو، تقسطو کا معنی تفزو کیا. الیہم بالقسط، یعنی ان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرو تو انصاف کا معاملہ کرو. ای العدل، یعنی عدل کا معاملہ کرو. وہذا قبل الامر بجہادہم، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے، یعنی کفار سے بھی انصاف کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں. ان اللہ یحب المقسطین العادلین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا عاونوا، ظاہروا کا معنی بیان فرما دیا کہ انہوں نے تعاون کیا علی اخراجکم، تمہارے نکالنے میں. ان تولوہم، اس بات سے اللہ روکتا ہے کہ تم ان سے دوستی کرو. بدل استعمال من الذین ای تتخذوہم اولیاء. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی ترکیب ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ قاتلوکم الذین قاتلوکم فی الدین میں جو الذین ہے اس سے یہ بدل الاستعمال ہے، یعنی وہ کفار تو ہیں لیکن ان لوگوں نے تمہیں جو ہے وہ گھروں سے نکالنے میں مدد کی، تمہارے ساتھ جو ہے وہ دشمنی کی، تمہارے ساتھ قتال کیا، تو ان لوگوں سے دوستی رکھنے سے اللہ تبارک و تعالی منع فرماتا ہے. ای تتخذوہم اولیاء، کہ تم ان کو دوست بنا لو، اس سے اللہ تبارک و تعالی منع فرماتے ہیں. ومن یتولہم فاولئک ھم الظالمون، اور جو کوئی ایسے کافروں سے محبت کریں فاولئک ھم الظالمون، تو وہ یقیناً ظالم لوگ ہیں. یعنی ایسے کفار سے دوستی رکھنا یہ انسان کو ظالم بنا دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.